فصل فی المطلقی والمقیدی، یہ فصل مطلق اور مقید کے بیان میں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ سبق ہم پڑھنا شروع کر دیں، آپ پہلے یہ جو دو الفاظ آئے ہیں مطلق اور مقید، ان دونوں کا معنی سمجھ لیں، پھر پتہ چلے گا کہ مطلق کسے کہتے ہیں اور مقید کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اس سے پہلے آپ خاص پڑھ چکے، عام پڑھ چکے، اور عام کی بھی دو قسمیں پڑھ چکے۔ ایک وہ عام جس میں سے کسی کو بھی خاص کر کے نکالا نہیں گیا تھا، اور ایک وہ عام جس میں سے کسی کو خاص کر کے نکال لیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ تقریباً تین ٹاپکس ہو گئے۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں مطلق، چوتھا ٹاپک ہے یہ۔ مطلق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مطلق اس لفظ کو کہتے ہیں جو صرف کسی چیز کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی وصف کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ کیا بات ہوئی؟ فرض کریں کہ ایک لفظ بولا پانی، تو یہ محض پانی کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، اس میں کوئی وصف شامل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مطلق۔ مطلق کے اگینسٹ ہوتا ہے مقید۔ تو مقید اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کسی وصف کا لحاظ بھی کیا گیا ہو، جیسے ٹھنڈا پانی، یہ مقید ہے۔ پہلے کہا تھا پانی، تو اس کے ساتھ اس کا کوئی وصف نہیں تھا کہ وہ پانی کیسا ہو، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، کوئی وصف نہیں تھا، اس لیے صرف لفظ پانی، پانی کی ذات پر دلالت کر رہا تھا، اس کو کہا تھا مطلق۔ اس کے ساتھ اس کی پانی کی کوئی پراپرٹی ایڈ نہیں کی تھی، وہ تھا مطلق۔ مطلق یعنی ایبسولوٹ۔ اور جب کب پانی کے ساتھ کہہ دیا ٹھنڈا، ٹھنڈا پانی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہو گیا اسپیسیفک، مقید، ریسٹرکٹڈ کہہ لیں۔ تو مقید اس کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس ذات کا کوئی وصف بھی بیان کیا گیا ہو۔ تو ٹھنڈا پانی یا گرم پانی کہا، یہاں پانی کے ساتھ ایک وصف شامل ہے، ٹھنڈا یا گرم۔ اچھا، یہ جو اس وقت ہم اب پڑھ رہے ہیں فصل فی المطلق والمقیدی میں، یہ فصل مطلق اور مقید کے بیان میں ہے، تو سب سے پہلے مطلق پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی وہ مثال پڑھی جائے گی جس میں کوئی لفظ ایسا آیا ہوگا جو مطلق ہوگا، یعنی اس کے ساتھ کوئی وصف شامل کر کے اس کو مقید نہیں کیا گیا ہوگا، بس وہ مطلق ہوگا، اس کی مثال۔ تو یہاں پر جو عبارت لکھی ہوئی ہے، اس عبارت کو پڑھ کر اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ آپ اس عبارت میں پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اصول الشاشی کے مصنف نے کتاب اللہ کے مطلق کی مثال میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ذکر کی ہے، جو ابھی میں آپ کو یہاں سے پڑھاؤں گا کتاب میں سے، تو وہ سامنے آئے گی۔ وہ آیت سورۃ المائدہ کی 6، وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ مثال مصنف علیہ رحمہ نے اصول الشاشی کتاب میں مطلق کے تحت لکھی ہے۔ اب اتنی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ ذهب اصحابنا، ہمارے اصحاب یعنی احناف
گئے ہیں الا اس طرف کہ ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، کہ کتاب اللہ کا مطلق اذا امکن العمل باطلاقہ، جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، فالزیادۃ، تو اس پر اضافہ کرنا، علیہ اس پر، بخبر الواحدی کسی خبر واحد کے ذریعے سے، والقیاسی یا کسی قیاس کے ذریعے سے، لا یجوز جائز نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات میں نے پڑھ دی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ابھی سمجھ میں آئے گی۔ مثال ہو بقولہ تعالی فغسلوا وجوہکم، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کا یہ ایک حصہ لکھا ہوا ہے جو ابھی میں نے پوری پڑھی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ وہ ہے فاغسلوا وجوہکم۔ تو یہ مطلق کی مثال ہے جو مصنف نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے۔ تو اس مثال کو مطلق کے تحت کیوں لکھا ہے، اور اس کے مطلق ہونے سے فرق کیا پڑ رہا ہے، وہ سمجھ لیں پہلے، پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم احناف کے نزدیک قرآن پاک کے مطلق کا حکم کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے جب تک کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو، تو اس وقت تک کتاب اللہ کے مطلق پر کسی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ علماء احناف کے نزدیک قرآن کا مطلق وہ خاص میں داخل ہے، یاد رکھیے گا، اور خاص کی طرح قطعی ہے۔ جیسے قرآن پاک کا ایک مطلق سامنے رکھیں، فغسلو، دھو، یہ مطلق ہے، اور قطعی ہے، اس لیے خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں۔ میں ابھی آگے مثالیں دوں گا بہت ساری جس میں مطلق کو مقید کیا جا رہا ہوگا، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور وہاں کیا جا رہا ہوگا۔ تو تب یہ پہلے قاعدہ پڑھ لیں آپ۔ اچھا، کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ مطلق پر زیادتی کرنا اسے مقید بنا دیتا ہے، مطلق پر اضافہ کرنا اسے مقید بنا دیتا ہے، تو وہ مطلق ہی نہیں رہے گا، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن ہے وہ قطعی ہے، جبکہ خبر واحد اور قیاس یہ ہوتے ہیں ظنی، اور قاعدہ یہ ہے کہ ظنی کے ذریعے قطعی کو منسوخ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی حدیث کے ذریعے یا خبر واحد کے ذریعے قرآن پاک کی کسی آیت کو منسوخ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو فغسلوا وجوہکم لکھا ہے، اس کے جواب میں آپ کے پاس ابھی احادیث آئیں گی، وہ ظنی ہے اور یہ قطعی ہے۔ اب جو وہ حدیث آئے گی وہ خبر واحد ہوگی، تو خاص میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خاص کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے تو ان دونوں میں پہلے تطبیق کریں، ان دونوں پر اگر بیک وقت عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کر لیں، اور اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر حدیث کو، خبر واحد کو اور قیاس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور صرف کتاب اللہ کے خاص پہ عمل کریں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پر یہ بات تو ہے کہ قرآن پاک کے اس مطلق پر حدیث یا خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ خاص میں نہیں تھی، لیکن یہاں پر یہ اہم بات ہے کہ خبر واحد کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا،
بلکہ خبر واحد کا ایسا معنی بیان کیا جائے گا کہ خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے، ہم، اور مطلق کا اطلاق بھی باقی رہے۔ یہ تو قاعدہ بتایا ہے جو ہم نے، اور اسی پہ اس عبارت میں ابھی ہم عمل بھی کر کے دکھائیں گے پریکٹیکلی۔ لیکن ہمیں ایک اختلاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ جو ابھی ہم نے قاعدہ بتایا ہے یہ احناف کے نزدیک ہے، اصول۔ شوافے کے نزدیک کتاب اللہ کے مطلق کا حکم الگ ہے، اس لیے ان کے اور ہمارے درمیان اختلاف سامنے آ جائے گا۔ ہم نے اس کو خاص کی طرح سے قرار دیا ہے، جبکہ شوافے کے نزدیک کتاب اللہ کا مطلق عام میں داخل ہے، عام، اور عام کی طرح کتاب اللہ کا مطلق بھی ظنی ہے۔ ہم نے تو کتاب اللہ کے مطلق کو کہا تھا یہ خاص میں داخل ہے، اس لیے ہمارے نزدیک کتاب اللہ کا مطلق قطعی تھا اور ہے، لیکن شوافے کے نزدیک یہ عام ہے، جیسے عام تھا، تو ان کے نزدیک کتاب اللہ کا مطلق بھی ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ اس لیے شوافے کے نزدیک کسی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنے کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا یجوز، لا یجوز، ہم کہتے ہیں نہیں۔ تو اب یہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی تھی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو اس آیت کی مثال کو لیتے ہوئے ظاہر سی بات ہے، فَاغْسِلُوا ہمارے نزدیک ایک مطلق ہے اور ہم اس کو مقید نہیں کر سکتے، اور شوافے کے نزدیک یہ ایک عام ہے، عام کے طرح سے ہے، تو وہ اس کو مقید کر سکتے ہیں، تو فرق آ جائے گا ہم دونوں میں۔ تو فرق ظاہر کرتا ہوں پہلے میں آپ کے سامنے، احناف کا موقف کیا ہے۔ احناف کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو مطلق حکم ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی بھی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے کوئی اضافہ کر کے اسے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے احناف کے نزدیک وضو کے صرف چار فرض ہیں: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ چہرہ، وَأَيْدِيَكُمْ ہاتھ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مسح کرنا چوتھائی سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پاؤں۔ پورا نمبر ایک پورا چہرہ دھونا، نمبر دو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، نمبر تین سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور نمبر چار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ اور قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں یہی چار فرائض ذکر ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ مطلق ہے تو یہ فرض ہو گئے، قطعی ہو گئے، یہ چار فرائض ہوتے ہیں۔ لیکن وضو میں ہم صرف یہی تو نہیں کرتے کہ سب سے پہلے جا کے ہم کیا چہرہ دھوتے ہیں؟ نہیں، پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں گٹیوں گٹوں سمیت، اور اس کے بعد پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے چوتھے پانچویں نمبر پہ ہم چہرہ دھوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم وضو میں کرتے ہیں ان کا کیا؟ لیکن فرائض تو صرف چار ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت میں جو مطلق ہے لفظ اس کی وجہ سے چار ہیں، وہ ابھی ہم احناف کے نزدیک ہے۔ اور ہم احناف کے نزدیک جو باقی چیزیں ہیں، جیسے نیت کرنا، وضو کی نیت کرنا، جیسے ترتیب سے وضو کرنا، پہلے ہاتھ دھوئیں گے کونیوں سمیت، وہ پہلے ہاتھ دھوئیں گے تو پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری فرض اور سنتیں ملا کے ساری چیزیں، ان کے اندر ایک ترتیب اور ایک سیکوینس کو برقرار رکھنا، یہ والی بات۔ اچھا، پھر پے در پے کرنا، کہ ایک عضو دھویا تھا تو ابھی وہ سوکھنے نہ پائے کہ دوسرے کو دھو لینا، اس کو موالات کہتے ہیں، آئے گا ابھی۔
اور یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا، یہ تو یہ ساری جتنے بھی چیزیں ہیں یہ فرائض نہیں ہیں ہمارے نزدیک، اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو یہ سب سنتیں ہیں، یا سنتیں یا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اچھا، شوافے کے نزدیک جو قرآن کا مطلق ہوتا ہے اس کا حکم ضنی ہوتا ہے، ضنی، اس لیے ایک حدیث یا قیاس کے ذریعے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں اختلاف آ جائے گا اب۔ تو اسی وجہ سے وہ وضو میں نیت کو اور ترتیب کو بھی فرض قرار دیتے ہیں شوافے، اور جو مالکی ہوتے ہیں وہ وضو میں پے در پے کرنا یعنی موالات کرنا وہ اس کو بھی فرض مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آ، ظاہری ہوتے ہیں، داؤد ظاہری، وہ کہتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ صحیح ہے؟ اب میں اس کو تھوڑا سا مختصر کروں آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم احناف صرف چار چیزوں کو فرض مانتے ہیں وضو کرنے میں، باقی سب جو ہوتی ہیں وہ سب سنتیں ہوتی ہیں ہمارے نزدیک، جبکہ شوافے، مالکیہ اور ظاہریہ، ان میں سے ہر ایک نے خبر واحد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اضافہ فرض میں شامل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں دلیلیں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی میں دلائل پیش کر رہا ہوں یہ سارے ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے مطابق امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وضو کے اندر چار فرائض ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وضو میں چھ فرائض ہیں۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ ان چار فرائض کے ساتھ ساتھ نیت اور ترتیب یہ بھی فرض ہے۔ تو چار تو یہ فرائض تھے نا، اس میں پانچواں نیت بھی شامل کر دیا اور چھٹا انہوں نے ترتیب کو بھی شامل کر دیا۔ اچھا، کیوں کیا؟ تو نیت کے فرض ہونے کی دلیل وہ یہ حدیث دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہوتی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو بھی تو ایک عمل ہے، تو وضو کی صحت یعنی وضو کا صحیح ہونا وہ بھی نیت پر موقوف ہوگا، لہذا نیت کا وضو میں ہونا فرض ہے، یہ امام شافعی فرماتے ہیں، اور وہ انما الاعمال بالنیاتی والی قبر واحد کو کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ اچھا، وہ ترتیب کو بھی کہتے ہیں کہ ترتیب وار وضو کرنا یہ بھی فرض ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی وہ ایک خبر واحد پیش کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا حتی یدع الطہور فی مواضعہ، یہاں تک کہ وہ وضو کو اپنے مقامات پر رکھے، فیغسل وجہہ، پھر وہ اپنا یعنی بس وہ اپنا چہرہ دھوئے، یغسل وجہہ، چہرہ دھوئے اپنا، ثم یدیہ، پھر وہ اپنے ہاتھ دھوئے، ثم اس کے بعد پھر وہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھیں بھئی یہ حدیث ہے، اس میں جو یہ لفظ ثم آیا ہے یہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، فیغسل وجہہ، چہرہ دھو، ثم یدیہ، اس کے بعد اپنے ہاتھ دھو، تو یہ اس کے بعد سر کا مسح کرو، پھر اس کے بعد پاؤں دھو، تو یہ کہتے ہیں ثم ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ ہاں کرتا ہے ترتیب پر دلالت، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ثم ترتیب پر دلالت کرتا ہے اس لیے وضو میں ترتیب بھی فرض ہے، نہیں فرماتے ہیں ترتیب بھی فرض ہے، اور حدیث کی بنیاد پہ فرماتے ہیں۔ امام مالک امام مالک فرماتے ہیں کہ وضو میں موالات یعنی پے در پہ وضو کرنا یہ بھی فرض ہے، ہاں یہ بھی فرض ہے۔ کیسے؟ وہ بھی ایک حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا یصلی، کہ رسول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو
नमाज पढ़ते हुए देखा। वफी ज़हरी कदम ही, और उसकी पाँव की पुश्त पर, पाँव के पीछे, लुअमतुन, एक खुश्क जगह थी। कदरत तिराहिमी, कदरत तिरहमी, जो एक दिरहम के बराबर थी, वो खुश्क जगह। लम युसिब हल माउ, और उसे पानी नहीं लगा था, उस तक पानी नहीं पहुंचा था। फअमरहु, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हुक्म दिया, अन युईद अल वुदुआ, कि दोबारा से वुजू करो, व सलाता, और दोबारा नमाज पढ़ो। ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वो वुजू और नमाज दोबारा करे। ठीक है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर मुवालात यानी पै दर पे वुजू करना फर्ज ना होता, तो सिर्फ पाँव का खुश्क हिस्सा धोने का हुक्म दिया जाता, वो जो खुश्क हिस्सा रह गया था उस आदमी का। लेकिन पूरा वुजू दोबारा करने का हुक्म दिया गया है ना, इसका मतलब ये निकलता है कि मुवालात यानी पै दर पे वुजू करना ये फर्ज है, इमाम मालिक ये फरमाते हैं। अच्छा, जो दाऊद जाहिरी है वो ये फरमाते हैं कि वुजू के शुरू में तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना ये फर्ज है, फर्ज। अच्छा, दलील देते हैं एक हदीस है मुबारका जिससे वो इस्तिदलाल करते हैं, और वो क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला वुदुआ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, जिसने वुजू के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया उसका वुजू नहीं। इसलिए ये फरमाते हैं हजरत दाऊद ज़ाहिरी के, वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि उसका कोई वुजू ही नहीं हुआ जिसने लम युस यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, जिसने अल्लाह ताला का नाम ना लिया यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ा। तो कहते हैं कि, फरमाते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ना भी फ़र्ज है। इस तरह वुजू के फ़राइज़ जो है वो 7 8 तक पहुंच जाएंगे। इस तरह यानी कि शवाफ़े, मालिकिया और ये ज़ाहिरिया, आपने देखा कि इनमें से हर एक ने किसी न किसी खबर वाहिद को लिया, उसकी वजह से वुजू के फ़राइज़ में कोई ना कोई इजाफा किया हुआ है। हाँ, किसी ने नियत का इजाफा किया हुआ है, फ़र्ज करार दे दिया, किसी ने बिस्मिल्लाह को फ़र्ज करार दे दिया, किसी ने तरतीब को फ़र्ज करार दे दिया, और यकीनन वो किसी न किसी हदीस की बुनियाद पर, किसी न किसी खबर वाहिद की बुनियाद पर ही ऐसा किया। अब इनका जवाब हम देंगे। जवाब क्या है कि हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दरअसल ये जो सूरतुल फातिहा है, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 है, इसमें सिर्फ 4 चीज़ों की फर्जियत साबित होती है: पूरे चेहरे का धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना, और दोनों पांव टखनों समेत धोना। हाँ, तो अगर इसमें खबर वाहिद की वजह से नियत, तरतीब, मुबालात और तस्मिया को भी फ़र्ज करार दिया दे दें, तो फिर क्या होगा, खबर वाहिद के ज़रिए किताबुल्लाह पर इजाफा करना लाजिम आएगा। ये इमाम आज़म फरमाते हैं। और इस तरह किताबुल्लाह का जो मुतलक हुक्म है, मुतलक हुक्म, वो खबर वाहिद की वजह से मुक़य्यद हो जाएगा, और ये जायज़ नहीं है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि किताबुल्लाह के मुतलक को उसके इतलाक पर बाकी रखते हुए उन 4 चीज़ों को फ़र्ज करार दिया जाएगा। वो जो 4 चीज़ें उस सूरतुल माइदा के अंदर बयान की गई हैं आयत नंबर 6 में, वक्सिलु वजूहकुम चेहरा, व ऐदियकुम हाथ, वमसहु बिरुऊसिकुम सर का मसा, व अर्जुलकुम इलल काबैनी पाँव धोना, इन 4 चीज़ों को फ़र्ज करार दिया जाएगा। और रही बात नियत की, नियत की हदीस से साबित है, तरतीब की हदीस से साबित है, मुवालात की ये भी हदीस से साबित है,
اور بسم اللہ پڑھنے کی بات یہ بھی حدیث سے ثابت ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث یعنی خبر واحد سے ثابت ہے تو خبر واحد پر بھی عمل کیا جائے گا، یقیناً کیا جائے گا، لیکن خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے نیت، ترتیب، موالات اور بسم اللہ ان کو سنت قرار دیا جائے گا، فرض نہیں قرار دیا جائے گا۔ جی، اب یہ سارا بیان سننے کے بعد اب آپ ذرا اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں، یہیں سے دیکھیں، مثال فی قولہ تعالی، مطلق کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے فغسلوا وجوہکم، اس میں ہے فالمامور بھی، پس مامور بھی یعنی وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں، وہ کیا ہے؟ هو الغسل، وہ دھونا ہے، علل اطلاقی، وہ مطلقاً دھونا ہے، یعنی صرف دھونا ہے، اسی کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں، صرف دھونے کا حکم دیا گیا ہے، ترتیب اور پے در پہ یہ سب کا حکم اس میں نہیں دیا گیا۔ تو اصول شاشی میں لکھا ہے کہ فلا یزاد علیہ، تو اس مطلق حکم پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کس چیز کی زیادتی؟ شرط النیتی، نیت کے شرط ہونے کی زیادتی، و ترتیب، ترتیب کی زیادتی، والموالات، پے در پہ دھونے کی زیادتی، و تسمیہ اور بسم اللہ پڑھنے کی زیادتی، بالخبری، کسی بھی خبر واحد کے ذریعے سے قرآن پاک کے اس دھونے والے مطلق حکم پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ولیکن، لیکن یعمل بالخبری، لیکن خبر پر تو عمل کیا جائے گا نا، وہ جو خبر واحد اتنی ساری میں نے آپ کو بتائی تھی، عمل کیا جائے گا، ان کو ترک نہیں کیا جائے گا، مطلق میں یہی ہوتا ہے۔ ولیکن یعمل بالخبری علی وجہ، اس طرح سے خبر واحد پر عمل کیا جائے گا کہ لا یتغیر به، کہ وہ جو قرآن کا جو حکم ہے مطلق والا اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے، لا یتغیر به حکم الکتابی، قرآن پاک کے مطلق حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یعنی کس طرح سے کریں گے وہ دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں۔ فیقالو، تو کہا جائے گا، الغسل المطلق، کہ مطلق دھونا یعنی صرف دھونا، فردن، فرض ہے، یعنی وضو میں اعضا جو ہے، اعضائے ثلاثہ جس کو کہتے ہیں، تین اعضا کا جو دھونا ہے فرض ہے۔ کس وجہ سے؟ بھی حکم الکتابی، کتاب کے یعنی قرآن کے حکم کے ذریعے سے، وہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 تھی، وہ نیت، اور رہی بات نیت کی، اور ساتھ میں وہ بھی لگا لیں، وہ جو موالات اور ترتیب والی بات تھی، اور ساتھ میں یہ نیت، سنتن، وہ سنت ہے، کس وجہ سے؟ بھی حکم الخبری، خبر واحد کے ذریعے سے۔ بس یہ سبق آج یہاں پر مکمل ہوا، اس کے بعد پھر اسی مطلق کی ایک اور قرآن پاک کی مثال آئے گی، اس مثال کو بھی سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر واحد بھی آ رہی ہوگی یقیناً، تو کہا جائے گا کہ اس خبر واحد پر بھی عمل کرنا ہے، لیکن اس طرح کرنا ہے کہ مطلق کہیں تبدیل ہو کے مقید نہ بن جائے۔